نصر صاحب سوابی میں پی ٹی اے کا کل ایک بڑا اکٹھ تھا اور اس پہ ہمارے دوست، ہمارے آپ کے اور میرے دوست حماد اظہر صاحب، چلو میرے تو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سپٹمبر سے لانگ مارچ لے کے آئیں گے۔ میں حیران بڑا تھا کہ یار جو میزبان ہیں وہاں کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب، وہ اس کی تصدیق کریں گے یا کم از کم ان کے بیان پر مزید ایک تفصیل پیش کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی اس پر نہ وہ مجھے کتراتے ہوئے دکھائی دیا۔ میری فیل ہے یہ، وہ اس طرح اس کی تصدیق نہیں کر سکے کہ یار یہ جو حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، یا کے پی کے ان کے ساتھ، خیبر پختونخوا ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہیں کہ میں تو ہمارے تو آج ماشاءاللہ اتنا خوش نصیب ہوں میں کہ صبح 9 بجے سے بتی گئی تھی، 5 بجے تک نہیں آئی تھی میرے گھر۔ نہیں آپ کیا کہیں ساؤتھ پنجاب میں شفٹ ہو گئے؟ میرا خیال ہے جی کہ بس کسی کچی آبادی میں ہی ہوں۔ مجھ پہ ایگزام ہے، میں ایسے ایفیٹ میں رہتا ہوں اسلام آباد میں۔ بہرحال وہ عرض یہ کرنا تھا بھائی میرے کہ میں نے سنا ہے کہ اسد قیصر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ہم نے کوئی ایسی ابھی ٹائم لائن نہیں دیا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات یہاں آئے جہاں پر کہ ایمرجنسی لگ سکے اور کوئی اور ٹھیک ہے نا فائدہ اٹھائے۔ تو یہی پرابلم ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ جب اپنی پالیٹکس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں، بانی کی رہائی اور کھویا ہوا مینڈیٹ واپس تو بنا لیا نا یار۔ اب کھویا ہوا مینڈیٹ میرا تو نہیں ہے نا، لیکن بجلی کا بل تو ہر مہینے مجھے آتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ اچھا اس اٹھا کے وہ چھوٹی سی جماعت نکل آئے تو آپ اس میں سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے ہماری دکان پہ چھاپا پا لیا، ہمارے یار لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اندر سے ملے ہوئے نکلیں آ جائیں باہر، اس میں کیا ہے؟ وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا۔ دیکھیے میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو لوگ بالکل اس بات کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ اپریل 2022 سے تحریک انصاف نے مستقل اپنے چاہنے والوں کو سڑکوں پہ بزی رکھا، جلسے جلوسوں کی صورت میں، کبھی آئیے اسلام آباد آئی جیسے 25 میں ہی، پھر بعد میں میر جعفر، میر صادق وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب لوگوں نے بھائی آؤٹ آف دا وے جا کے 8 فروری کو جو اپنی محبت دکھا دی، اب یہی جب اگر وہ آپ کو 74% افراد یہ کہہ رہے ہیں، 100 میں سے 74 یعنی صرف 26 آدمی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے جو ماہانہ اخراجات ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو پی ٹی اے جو احتجاج کرے گی اس میں یہ ایجنڈا ہوگا نا کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ بھائی میرے لیے ان کا مینیفیسٹو لکھنا یا ان کے ٹاکنگ پوائنٹ لکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ آپ کی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ طے تو کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب اسی لیے جو تحریک انصاف کی جو کور گروپ ہے وہ اپنے تمام ایم این ایز کے، جیسے وہ عمر اصغر خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں کہ اس دن انہی کے لوگ تھے نا جو ان کے اوپر وہ دھاوا بول دیا تھا انہوں نے کورٹ کے باہر کہ یار یہ خود تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمروں میں، علی امین صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب اس وقت میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت طاقتور گروپ جو ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کا، بہت طاقتور گروپ، وہ شکایات کا ایک انبار لے کر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو جا رہا ہے۔ انبار اڈیالہ جیل میں تو علی امین کی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھائی میرے بہرحال اب آپ یہ کہیں کہ علیمہ خانم تک ان کی، علیمہ خان صاحبہ کس تک ان کی وہ رسائی نہیں ہوگی ان افراد کی، وہ بھی بہرحال تحریک انصاف کے ہی ہے نا پرانے۔ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ اور وہ شکایتیں کیا لگا رہے ہیں بھائی وہ وہی کہ جی یہ تو لگ رہا ہے کہ کچھ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ۔ اگر آپ جب وزیر اعلیٰ ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے خلاف ان کے اپنے ساتھیوں کا ایک تکڑا گروہ، اب پتہ نہیں میں کون سی زبان میں جو اپنی انہی کے سامنے۔ نصر صاحب سوابی میں پی ٹی اے کا کل ایک بڑا اکٹھ تھا اور اس پہ ہمارے دوست، ہمارے آپ کے اور میرے دوست حماد اظہر صاحب، چلو میرے تو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سپٹمبر سے لانگ مارچ لے کے آئیں گے۔ میں حیران بڑا تھا کہ یار جو میزبان ہیں وہاں کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب، وہ اس کی تصدیق کریں گے یا کم از کم ان کے بیان پر مزید ایک تفصیل پیش کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی اس پر نہ وہ مجھے کتراتے ہوئے دکھائی دیا۔ میری فیل ہے یہ، وہ اس طرح اس کی تصدیق نہیں کر سکے کہ یار یہ جو حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، یا کے پی کے ان کے ساتھ، خیبر پختونخوا ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہیں کہ میں تو ہمارے تو آج ماشاءاللہ
اتنا خوش نصیب ہوں میں کہ صبح 9 بجے سے بتی گئی تھی، 5 بجے تک نہیں آئی تھی میرے گھر. نہیں آپ کیا کہیں ساؤتھ پنجاب میں شفٹ ہو گئے؟ میرا خیال ہے جی کہ بس کسی کچی آبادی میں ہی ہوں. مجھ پہ الزام ہے میں ایسے افیٹ میں رہتا ہوں اسلام آباد میں. بہرحال وہ عرض یہ کرنا تھا بھائی میرے کہ میں نے سنا ہے کہ اسد قیصر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ہم نے کوئی ایسی ابھی ٹائم لائن نہیں دیا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات یہاں آئے جہاں پر کہ ایمرجنسی لگ سکے اور کوئی اور ٹھیک ہے نا فائدہ اٹھائے. تو یہی پرابلم ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ جب اپنی پالیٹکس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں، بانی کی رہائی اور کھویا ہوا مینڈیٹ واپس دو. تو بنا لیا نا یار اب کھویا ہوا مینڈیٹ میرا تو نہیں ہے نا، لیکن بجلی کا بل تو ہر مہینے مجھے آتا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ اچھا اس اٹھا کے وہ چھوٹی سی جماعت نکل آئے تو آپ اس میں سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے ہماری دکان پہ چھاپا پا لیا، ہمارے یار لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اندر سے ملے ہوئے نکلیں آ جائیں باہر، اس میں کیا؟ وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیے میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو لوگ بالکل اس بات کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ اپریل 2022 سے تحریک انصاف نے مستقل اپنے چاہنے والوں کو سڑکوں پہ بزی رکھا. جلسے جلوسوں کی صورت میں کبھی آئیے اسلام آباد آئی جیسے 25 میں ہی، پھر بعد میں میر جعفر، میر صادق وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب لوگوں نے بھائی آؤٹ آف دا وے جا کے 8 فروری کو جو اپنی محبت دکھا دی، اب انہیں اب یہی جب اگر وہ آپ کو 74% افراد یہ کہہ رہے ہیں 100 میں سے 74 یعنی صرف 26 آدمی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے جو ماہانہ اخراجات ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو پی ٹی اے جو احتجاج کرے گی اس میں یہ ایجنڈا ہوگا نا کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. بھائی میرے لیے ان کا مینیفیسٹو لکھنا یا ان کے ٹاکنگ پوائنٹ لکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ آپ کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ طے تو کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اب اسی لیے جو تحریک انصاف کی جو کور گروپ ہے وہ اپنے تمام ایم این ایز کے، جیسے وہ عمر اصغر خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں کہ اس دن انہی کے لوگ تھے نا جو ان کے اوپر وہ دھاوا بول دیا تھا انہوں نے کورٹ کے باہر کہ یار یہ خود تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمروں میں. علی امین صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں. اب اس وقت میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت طاقتور گروپ جو ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کا، بہت طاقتور گروپ، وہ شکایات کا ایک انبار لے کر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو جا رہا ہے. انبار. اڈیالہ جیل میں تو علی امین کی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ بھائی میرے بہرحال اب آپ یہ کہیں کہ علیمہ خانم تک ان کی، علیمہ خان صاحبہ تک ان کی وہ رسائی نہیں ہوگی ان افراد کی، وہ بھی بہرحال تحریک انصاف کے ہی ہے نا پرانے. کیا خیال ہے کہ نہیں؟ اور وہ شکایتیں کیا لگا رہے ہیں بھائی وہی کہ جی یہ تو لگ رہا ہے کہ کچھ ٹکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ. اگر آپ جب وزیر اعلیٰ ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے خلاف ان کے اپنے ساتھیوں کا ایک تکڑا گروہ، اب پتہ نہیں میں کون سی زبان میں جو اپنی انہی کے سامنے